بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلم، میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ حقیقت میں جو ملت ہے، جو طریقہ کار ہے اللہ کو ماننے کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پابند تھے۔ تو وہ جو ہے وہ اصل ملت اسلامیہ ہے، اسی پر باقی نبی آتے رہے بنی اسرائیل میں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اسی ملت پر تھے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ بھی اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، دوسری جگہ پر قرآن میں ہے، اے محمد آپ تابع داری کریں ابراہیم کی ملت کی، حنیفہ، جو ایک اللہ کو ماننے والا تھا، جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ہر قسم کے ظلم و ستم کا مقابلہ کر گیا، مگر اللہ کو اس نے نہیں چھوڑا، اللہ کے راستے پر چلتا رہا۔ اللہ کی اتباع حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی، اس لیے ان کی ملت کی اتباع کی باقی سب کو جو ہے حکم دیا گیا۔ اور ان سب باتوں میں اصل کیا چیز ہے؟ یہودیوں اور نصرانیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو مسلمان ہو چکے ہیں تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اسی پر قائم رہو اور اپنی مسلمانیت کو، اللہ کی فرما برداری کو ثابت رکھنا ہمیشہ۔ اب ثابت کیسے رکھنا ہے؟ کہ اس خود نبی ابراہیم اور ان کے بعد ان کی اولاد میں یعقوب وغیرہ سب بھی یہی اپنی اولادوں کو کہتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ دیکھیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، واو زبر وا منے، اور وصّا جو ہے یہ وصیت سے ہے۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی کو جو ہے کی بات سمجھا کر اسے کہنا کہ وہ اس پر عمل کرے، میرے بعد اس پر عمل کرنا، یہ ہوتا ہے وصیت۔ وصیت کی بہا، بازر بی کا معنی ساتھ ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا ترجمہ چھوڑ دیں، ہاں معنی اس کام کی، یعنی اسی فرما برداری کی۔ تو وصیت کی اسی کام کی، ابراہیم، کس نے؟ ابراہیم نے، بنی ہی، بنی کا معنی بیٹے، ہی معنی اس کے، تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اسی چیز کی، اسی فرما برداری کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، واو زبر وا منے، اور یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ فرما بردار رہنا۔ اور کس انداز میں کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا حرف ندا ہوتا ہے دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یا کا معنی اے، بنی کا معنی بیٹے، اور جو آخر میں یا ہے اس کا معنی میرے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تو اس نے کہا میرے بیٹو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تو انہوں نے بھی یہی کہا، اے میرے بیٹو۔ اسی طرح باقی نبیوں نے بھی کی۔ یہاں پہ تذکرہ قرآن مجید میں ان دو کا ہے، یہاں پر اس آیت میں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹو، اپنے اپنے وقت میں، ایک ساتھ نہیں۔ ابراہیم تو دادا تھا، پھر وہاں سے اسحاق پیدا ہوئے، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب آئے، تو یعقوب کا دور، اور ابراہیم، تو ہر ایک نے اپنے اپنے وقت پر اپنی اولادوں سے کہا۔ یا بنی، یا بنی کا منع، یا منے اے، بنی منے بیٹے، یا منے میرے، اے میرے بیٹو۔ ان اللہ
بے شک اللہ منے اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ منے چن لیا، کل بھی ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، یہ مصطفیٰ ہمارے پیارے پیغمبر کا صفاتی نام ہے۔ تو صاد تا اور فا جہاں بھی آپ کو نظر آئے عربی میں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چننا۔ تو اصطفیٰ چن لیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا۔ چننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پسند کر کے الگ کر دینا، کسی چیز کو پسند کر کے اس کا پسندیدگی کا انتخاب کر کے الگ کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ چن لینا۔ تو پسند کیا، چن لیا، لکم لام زبر لا منے کے لیے، کم منے تم سب کے لیے، الدینہ اس دین کو، الدینہ اس دین کو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس کو پسندیدہ بنایا ہے۔ فلا تموتن، فا زبر فا منے پس، لام الف لا منے نہ نہیں، تموتن، تمو میں تا کا جو پہلا تا ہے اس کا معنی تو ہے، اور تنہ کے اوپر جو پیش اور آگے نون ہے اس کا معنی، نون کا معنی جو ہے ہرگز نہ، اور جو تا کے اوپر پیش ہے اس کا معنی سب، اور میم واو تے جو ہے اس کا معنی مرنا، موت۔ تو لا تموتن ہرگز نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا مطلب کیا؟ کہ اسی پر پابند رہنا، اسی دین کو اپنائے رکھنا۔ فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، بریکٹ میں آئے گا اگر تمہارے مرنے کا وقت آ جائے تو، وَأَنْتُمْ واو زبر وا منے، اور انتم منے تم سب، مسلمون منے مسلمان ہو، مگر جب تمہارے مرنے کا وقت آئے تو یہ حالت ہو کہ تم مسلمان ہو، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ حالت یہ ہو کہ تم مسلمان ہو۔ تو مرنے کے وقت تمہارا مسلمان ہونا چاہیے، تمہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری موت صرف اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو اللہ کی، یعنی دین اسلام پر قائم ہو۔ اور اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت جو ہے وہ تو بتا کر نہیں آتی، وہ بتا کر نہیں آتی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ہر لمحے اس موت کے لیے انسان کو تیار رہنا ہوتا ہے، تیار رہنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں اسلام پر، دین اسلام پر گزرنا چاہیے۔ جب بھی موت آئے تو تم دین اسلام پر ہو، ایسا نہ ہو کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو اور اسی لمحے تمہیں موت آ جائے۔ تو موت کے لمحے کا تو پتہ نہیں ہے نا کسی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دین اسلام پر تم نے اپنا وقت گزارنا ہے، مرتے دم تک ملت اسلامیہ پر قائم رہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان جس حالت میں مرتا ہے، جس عقیدے پر مرتا ہے، تو قیامت کے دن اسی عقیدے پر، اسی خیالات پر، اسی حالت پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہاری موت دین حق پر آنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن تم اٹھو تو یہ دین اسلام لے کر، دین حق لے کر اٹھو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ آگے دیکھیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام منے کیا، ام یہاں پہ سوالیہ بنائیں، ام کا معنی کیا، کنتم تم کا معنی تو تم سب، کاف نون یہ کانا والا ہے، کانا کا معنی ہوتا ہے تھا، تو کنتم تم تھے، کیا تم تھے، کیا تم تھے، شہداء، شہداء یہ شہید کی جمع ہے، شہید کا معنی گواہ اور حاضر ہوتا ہے، تو شہداء کا معنی گواہ اور حاضر، کیا تم گواہ تھے، کیا تم حاضر تھے،
یہ اصل میں اس بات کی طرف کہا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ جب آخری وقت تھا تو اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم میں سے کوئی بت پرستی یا شرک کی طرف شوق رکھتا ہو۔ تو پھر بیٹوں نے جو جواب دیا وہ سارا اس آیت میں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ایک تو وہ جو اوپر بیان ہوئی وہ، اور ایک اس آیت میں بطور خاص بتائی جا رہی ہے۔ اور اس یعقوب علیہ السلام کی وصیت خاص طور پہ اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہودی اور نصارہ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے جو دادا تھے جن سے باقی سارے نبی ہوئے، اسحاق کے بیٹے یعقوب، تو ان کی وصیت تو تمہیں کم از کم یاد ہونی چاہیے۔ جو تم کہتے ہو وہ تو وصیت نہیں تھی، انہوں نے یہودیت یا نصرانیت کی تو تعلیم نہیں دی تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں، از مانے جب جس وقت، حاضرہ مانے حاضر ہوئی، یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا وقت جب ہوا، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت۔ پھر دیکھیں، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت شہداء موجود تھے، گواہ تھے، حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے موت سے پہلے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ اذ قال، اذ منے جب جس وقت، قال منے اس نے کہا، لی بنی ہی، لام زیر لی منے کے لیے، بنی منے بیٹے، ہی منے اس کے، تو یہاں پہ ہوگا اپنے بیٹوں کے لیے، یعنی اپنے بیٹوں کو۔ جب اس نے کہا اپنے بیٹوں کو، کیا کہا؟ ما تعبدون، میم الف ما یہاں پہ سوالیہ ہے، اس کا معنی ہے کیا، کس۔ تعبدون، تا من تو، وونون سب، عین بے دال عبادت سے ہے، تم سب عبادت کرو گے۔ ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی، من من سے، بعد من بعد، یا من میرے بعد۔ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے تھے، اپنا خدشہ دور کر رہے تھے، جو شک تھا اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں سے قال لبنی ہی، اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد۔ قالو، تو بیٹے بولے، ان کے بیٹوں نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ بیک آواز ہو کر سب نے جواب دیا، سارے بیٹے موجود تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، نعبدو، نعبدو میں جو شروع میں نون ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہم۔ شروع میں جو نون ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہم۔ عین بے دال، یہ عبادت سے ہے، ہم عبادت کریں گے۔ الہ کا، الہ منے معبود، کاف زبر کا منے تیرا، تیرے معبود کی، تیرے رب کی، تیرے خدا کی۔ و الہ آبائک، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، واو زبر وا منے اور، الہ منے معبود، خدا، رب، آبا باپوں، باپ دادے، کاف زبر کا، تیرے باپ دادوں کے، الہ کی۔ دیکھیں، قالو نعبدو، بیٹے بولے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، تیرے رب کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادوں کے رب کی۔ آبائی، باپوں، یعنی باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، باپ دادے۔ کاف زبر کا معنی تیرے باپ دادوں کے، آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادوں کے رب کی۔ نعبدو ہم عبادت کریں گے۔ باپ دادے کون سے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو باپ دادے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام ہیں۔ اور تیرا اور ان سب کا رب جو ہے کیا ہے؟ الہ واحدہ، وہ تو ایک ہی رب ہے، وہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ تو اللہ ہے، ہم صرف اسی اللہ کی عبادت کریں گے، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، واو زبر وا منے اور، نحن مانے ہم، نحن مانے ہم، لہو لام زبر لا مانے کے لیے، ہو مانے اس کے لیے، یعنی اس کی، اس کے لیے، اس کے، مسلمون مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کا معنی یاد ہو گیا آپ کو؟ اسلام، مسلمان، ان سب کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار ہونا، تو ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
ہم جب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم خود کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں کیا ہم اس وقت اللہ کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں؟ اپنے کاموں میں ہم اللہ کے کاموں کو پس پش تو نہیں ڈالتے، اللہ کے کاموں کو، نماز کے وقت کو یا باقی ساری چیزوں کو اگنور تو نہیں کرتے۔ اگر کہیں ہو جاتے ہیں تو فٹافٹ توبہ کر لینی چاہیے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ آگے دیکھیں، تل کا امتن قد خلت، تل کا معنی اب یہ لوگ جو ہیں یہودی اور نصرانی، یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادے ہمیں بچوا لیں گے، اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو ہمارے باپ دادے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سارے یعقوب ہمیں بچوا لیں گے۔ تو ان کے جو ذہن میں یہ باتیں بھری ہوئی تھیں، انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور انہیں کہا کہ جو ضد اور تعصب اور ہٹ دھرمی تمہارے دل دماغ میں بھری ہوئی ہے تو اس کی اینک اتار کر تم دیکھو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے سچے پیروکار اور سچے جان نشین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا نکلا کہ ان آیات میں یہودیوں اور نصرانیوں کے دعوے کو رد کر دیا، ختم کر دیا کہ وہ لوگ ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں۔ ملت ابراہیمی پر اگر دیکھنا ہے تو وہ آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان پر اور ان کی کتاب قرآن پر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بغیر باقی سارے دین وہ باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی نسبت کرتا بھی ہے اپنے دین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو وہ جھوٹی نسبت کرتا ہے، اور جھوٹی نسبت کرنے والے کو کوئی فائدہ ملتا ہے؟ وقتی طور پر وہ جان تو چھڑا لیتا ہے لیکن اس کو فائدہ تو نہیں ملتا نا۔ اور دوسری بات کہ ہر ایک انسان کا اپنا معاملہ ہے، تمہارے باپ دادوں نے اچھے کام کیے، اللہ کے فرما بردار ہوئے تو ان کو عزت ملی، اور تم ان کی جو عزت ہے، باپ روٹی کھا لے تو بیٹے کی بھوک ختم ہوگی؟ بیٹے کو بھوک لگی ہو، باپ روٹی کھا لے یا دادا روٹی کھا لے تو وہ بھوک ختم ہوگی؟ تو اس چیز کو اگلی آیت میں سمجھایا گیا۔ دیکھیں، تل کا امتن قد خلت، تل کا معنی وہ سب، تل کا معنی وہ سب سے مراد تمہارے باپ دادے جن کے بل بوتے پر تم کہتے ہو کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی صحیح تو بچ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، ہمیں بچا لیں گے، باقی ہمارے باپ دادے جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو یہ جو تم سب کہتے ہو تو سن لو، تل کا وہ سب، وہ تمہارے باپ دادے جن کی طرف تم نسبت کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری نسبت جھوٹی ہے۔ تو تل کا وہ امتن ایک جماعت تھی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ نبیوں کی ایک جماعت تھی، ان کے علاوہ باقی جتنے نبی آئے، تمہارے باپ دادے جو بھی نبیوں کی صورت میں گزرے ہیں۔ تل کا امتن وہ کیا تھی؟ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی۔ قد خلت، قد مانے تحقیق، خلط مانے خیلام جو ہے یہ خالی سے ہے۔ آپ لفظ اردو والے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تو آپ کے لیے ترجمہ یاد کرنا آسان ہوگا۔ خلط خالی سے ہے۔ خالی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا، تو جو چھوڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جو جگہ خالی ہوتی ہے اس جگہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ چھوڑنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو قد خلط، تحقیق خلط وہ خالی ہو گئے یعنی چلے گئے۔ وہ امت تھی قد خلط جو گزر چکی، جو چلی گئی۔ تل کا امتن قد خلط وہ ایک ایسی جماعت تھی قد خلط جو چلی گئی، جس نے دنیا کو خالی کر دیا، یعنی یہاں سے گزر چکی، وہ چلی گئی۔ لہا ما کسبت، لام زبر لا منے کے لیے، ہا منے اس امت،
اس امت کے لیے بریکٹ میں آئے گا اجر و ثواب جو اللہ کے ہاں ہے وہ ما کسبت، میم الف ما نافیہ ہے، یہ میم الف ما یہاں پہ موصولہ ہے، جو کسبت مانے اس نے کسب کیا، کسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاف سین بے، کمانا، تو اس نے کمایا، کسب حلال کہتے ہیں نا، حلال کمانا، کسب حلال، حلال کمائی، تو کسبت کا معنی کمایا، ما جو کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، واو زبر وا منے، اور لام زبر لا کے لیے، کم منے تم سب، اور تم سب کے لیے ما کسبتم، ما موصولہ ہے یہاں پر بھی، جو کسبتم، تم کا معنی تم سب، کاف سین بے، وہی کمانا، کسب، تو کسب کا معنی کمانا، تم نے کمایا، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے کمایا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت تھی جو دین پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہی ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا کمایا، ان کے عقیدے، ان کے اعمال کا اجر ان کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تو صرف وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اگر تم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے دین اسلام میں اور ملت ابراہیمی میں رہو گے اور آخری نبی پر ایمان لے آؤ گے، تو پھر تو تم بھی ان کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی مراد کو پہنچو گے۔ اور اگر اپنی ضد اناد پر قائم رہے اور ملت ابراہیمی سے تمہارا کوئی تعلق نہ رہا، اس سے تم خالی رہے، تو پھر تمہاری ان سے نسبت، تمہارا ان سے تعلق تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تمہارے عقیدے اور تمہارے اعمال جو ہیں اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کے اپنے آباء و اجداد کے دین اسلام کو چھوڑ کر اس پر قائم نہ رہیں کر وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، واو زبر وا منے، اور لام الف لا منے نہ نہیں، تسألون، تا منے تو، واو نون منے سب، تم سب، سین حمزہ لام یہ سؤال سے ہے جس کو ہم سوال کہتے ہیں، تو تم سب سوال کیے جاؤ گے، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، نہیں تم سب سوال کیے جاؤ گے، یعنی نہیں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اما یہ ان ہے، عین اور نون، ان کا معنی کے بارے میں، کے متعلق، ما منے جو، اس کے متعلق جو، کانو وہ سب، واو کا معنی وہ سب، کانا کا معنی تھے، وہ سب تھے، یعملون عمل کرتے، عین میم لام ہے اس میں، عمل کرنا، تو وہ جو کام کرتے تھے، انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تو پھر ان کے اعمال میں سے تمہیں حصہ کیسے ملے گا، یا ان کے اعمال کی وجہ سے تمہاری بخشش کیسے ہو جائے گی؟ تو اس لیے تم اگر بخشش، کامیابی، فائدہ اور مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو پھر تم اپنے عمل اچھے کرو، انہی جیسے عمل کرو۔ تو یہاں پر بتایا اے محمد آپ ان کو کہہ دیں، یہود و نصارہ کو، تمہارا یہ کہنا ہرگز منظور نہیں ہے، بلکہ موافق جو ہیں ملت ابراہیمی کے وہ ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ تو اس میں یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور عرب کے مشرک لوگ جو کہتے تھے ہم ابراہیم کے مذہب پر ہیں، دعویٰ کرتے تھے، وہ مشرک سارے، ان سب کو رد کر دیا، ان سب کو جھوٹا کر دیا کہ تم ان فرقوں میں رہو گے تو جھوٹے ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ ملت ابراہیمی میں آنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا اور اسی کے ساتھ ملت ابراہیمی پر چلنا ہوگا، اسی کے نقش قدم پر چل کر اسی کی اتباع کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔